ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ باتیں تفصیل سے اور کچھ باتیں اختصار سے انشاءاللہ آئیں گی، لیکن اس سے پہلے میں نے جس نظام دجال کا ذکر اب تک کیا ہے اس کی آخری صورتحال کا نقطۂ کمال یا نقطۂ عروج کا ایک نقشہ یکجا آپ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ یہ صورتحال اچانک نہیں پیدا ہو، تبدیلی آتے آتے یہ صورتحال پیدا ہوگی، اور تبدیلی کی صورت یہ ہوگی کہ تبدیلی کی رفتار تیز تر ہوتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوادث پہلے کم رفتار کے ساتھ ہونا شروع ہوں گی، پھر ان کی رفتار تیز تر ہوتی جائے گی، اور ایک ہار کی مثال دی جو ٹوٹ جائے۔ آپ دیکھیں گے ہار جب ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے دانے کم رفتار سے گرتے ہیں، ایک دو، اور پھر مان ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے یا سارے کے سارے دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یوں تو پوری کائنات قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے، ابتدا میں ان علامتوں کے ظہور کی رفتار دھیمی، ایک علامت یعنی ایک بڑی علامت اگر آج واقع ہوئی، ظاہر ہوئی، تو ممکن ہے 200 سالوں کے بعد دوسری علامت ظاہر ہوتی، اس کی رفتار پھر کم ہوتی، تیسری علامت 100 سال کے بعد، چوتھی علامت 50 سالوں کے وقفے سے، پانچویں علامت 20 سالوں کے وقفے سے، آخر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں علامتیں یکے بعد دیگرے سامنے آئیں۔ جو نگاہ ان کو مانیٹر کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کا شمار کر رہی ہے، وہ یہ دونوں باتیں سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ علامتوں کے ظہور کو بھی اور ان کی تیز ہوتی ہوئی رفتار کو بھی۔ میں نے بتایا کہ یہ جو فتنہ دجال ہے اس کے دو بنیادی ستون، ایک انفجار مال اور دوسرا انفجار جنس۔ ان دونوں کی انتہائی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ انفجار مال کی انتہائی حالت کیا ہو سکتی ہے اور انفجار جنس کی انتہائی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ انفجار مال کی انتہائی حالت یہ ہوگی کہ روئے زمین اور روئے زمین کے اطراف میں جو کچھ ہے اس پر کسی ایک کا قبضہ ہو جائے گا، ایک قوم کا، ایک گروہ کا، اور متعین طور پر یوں کہہ لیجیے کہ شیطان کا۔
اور پوری روئے زمین اور روئے زمین کے اوپر اور اندر، پانی میں، پانی کے اندر، ہوا میں، فضا میں، خلا میں جو کچھ بھی وسائل ہیں ان پر کسی ایک کی اجارہ داری ہو جاتی ہے۔ اس سے ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال انسان اس کی مرضی سے کر سکتا ہے اور اس کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر انفرادی ملکیت کا تصور ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسی لیے لفظ اجارہ داری کا استعمال کیا ہے، مونوپولی۔ یعنی دنیا کی ہر چیز قابل فروخت اور قابل خرید بنا دی جائے گی۔ یعنی خود جو مغربی جدید معاشیات میں زمین کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ زمین کہتے ہیں فری گفٹ آف نیچر، قدرت نے جو چیزیں مفت دی، تو قدرت نے ہر چیز مفت دی۔ جنگل میں زمین ہے، مفت ہے۔ اب کوئی اس زمین کا مالک کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس زمین کو قابل کاشت بنا لے، اسے ڈیولپ کرے، تو گویا مغربی تصور میں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز، جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں 3 بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، لیکن روئے زمین میں 3 بڑی چیزیں ہیں: زمین، پانی اور ہوا۔ اب اس کے اندر زمین میں آپ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب لے لیں، پانی اور پانی کے اندر جو کچھ ہے وہ سب لے لیں، ہوا اور ہوا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب لے لیں۔ ان تینوں پر پوری اجارہ داری ہو جائے گی اور یہ تینوں چیزیں 100% کمرشلائز ہو جائیں گی۔ یعنی ان کی اب قیمت مقرر ہوگی۔ زمین کا جو استعمال کرنا چاہے اور زیر زمین چیزوں کا جو استعمال کرنا چاہے گا، اسے کسی سے اجازت لینا ہوگی، خریدنا ہوگا۔ پانی کا استعمال کوئی کرنا چاہے اور پانی کے اندر کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہے تو اسے خریدنا ہوگا۔ ہوا کا استعمال کرنا چاہے تو اسے خریدنا ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری انسانی جمعیت غلاموں سے بدتر ہو، اور تصور جو مال ہے، مال سے مراد دولت کی جو شکل ہے، یہ کلی طور پر زمین سے غائب ہو جائے گی۔ عملی دنیا میں اس وقت، عملی دنیا میں تو تصور نقد کلی طور پر غائب ہو چکا ہے۔ ایسے بلینائرز اب امریکہ میں ہونے لگے ہیں، یا اب 10-12 سالوں میں ہو جائیں گے، جو ممکن ہے کہ 10 سال تک وہ اربوں کھربوں کا کاروبار کریں اور وہ ایک سکہ یا ایک نوٹ انہوں نے دیکھا نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ سارا ٹرانسفر الیکٹرانک ہوگا، نہ لینا ہے اور نہ دینا ہے۔ ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یہ انتہا ہوگی انفجار مال۔
اور مال پایا جائے گا محکوم قوموں میں، وہاں کے استعمال کے لیے وہ چیز پائی جائے گی. جیسے آج بھی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں ایسی بھی قومیں جو جنگل میں رہ رہی ہیں، تو وہاں بارٹر سسٹم اب بھی ہے، تبادلہ بال بمال. ایک شخص محنت کرتا ہے اور شام کو گیہوں لے کے چلا جاتا ہے. ایک شخص کو جو چاہیے تو وہ گیہوں لا کے دیتا ہے، جو خریدتا ہے، گیہوں لا کر دیتا ہے، تیل خریدتا ہے. تو اس وقت بھی کچھ پریمیٹو سوسائٹیز ہیں موجود دنیا میں، لیکن جو غالب نظام ہے وہاں یہ بارٹر سسٹم نہیں ہے. تو کل ہوں گے لیکن وہ محکوم قومیں ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس وقت میں اس تناظر میں احادیث کی روشنی میں جس کا ذکر میں نے کیا تھا، یمن کا اور شام کا اور دیگر علاقوں کا، کہ دنیا کی مختلف قوموں کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے. جو لوگ فلسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں تبدیلیاں ہر قوم میں ہر طرح کی نہیں ہوئی. کسی خاص خطے میں تبدیلی ہوتی ہے. دنیا میں تاریخ کی تبدیلی کسی خاص خطے کی موبلائزیشن اور اس کے تحرک سے وہ تبدیلی ہوتی ہے. اسی طرح بعض قومیں ایسی ہیں جس نے بظاہر تاریخ میں، عالمی تاریخ میں کبھی کوئی رول ہی پلے نہیں کیا ہے، اور بعض قومیں ایسی ہوں گی جو قیامت سے زندگی، یعنی اس سے پہلے کبھی وہاں تاریخی طور پر کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا ہے، لیکن قیامت کے قریب آتے آتے وہ قومیں کردار ادا کرنے لگیں گی. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب یہ سارے مارکے ختم ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور روئے زمین سے ایک ایک مومن ختم ہو جائے گا اور روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہوگا. اس وقت افریقہ کی قومیں دنیا میں غالب آ جائیں گی. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ کعبہ پر حملہ کریں گی اور کعبہ کو تہس نہس کر کے اکھاڑ کر اسے کھود ڈالیں گے. تو دنیا کی تاریخ میں مختلف قوموں کا یہ تصور، مختلف قوموں کا رول ہے. یہ وہی قوم ہوگی افریقہ کی جو کعبے کو بالکل زمین سے اکھاڑ کر ان خزانوں کو نکال لیں گی جس کا علم اللہ تعالیٰ کو. تو اس بحث میں اس وقت میں نہیں جاتا ہوں. میں نے انفجار مال کے تعلق سے جو بات کہی کہ وہ سوسائٹی ایسی. دوسرا پہلو ہے انفجار جنس، ایکسپلوژن آف سیکس، جو دوسرا ستون ہے نظام دجال کا. اس کی انتہائی حالت کیا ہوگی؟ اس کی انتہائی حالت یہ ہوگی کہ زمین سے یہ جو ربانی نظام ہے زوجین کا، خلقناکم، ازواج، یہ جو زوجین کا سسٹم ہے یہ ختم کر دینے کی کوشش کی جائے اور یونی جینڈر، ایک جنس کا تصور آ گیا ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہوگا کہ ایک جنس کا تصور ہے، یعنی کسی مرد کو کسی عورت کی ضرورت نہیں، کسی عورت کو کسی مرد کی ضرورت نہیں. مرد کو جب ضرورت ہو تو وہ اپنی اولاد پیدا کر لے، عورت کو جب ضرورت ہو وہ اپنی اولاد پیدا کر لے. اور یہ تصور اور آگے بڑھ کر اس حدیث جس کا ذکر کل میں نے کیا ہے کہ ابلیس یہ جانتا ہے کہ وہ مردوں کو گمراہ تو کر سکتا ہے لیکن اس پر قابو نہیں پا سکتا. جنت کا جو پورا فساد کا پروسیس ہے وہ اس زمین پر وہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گا.
اور یہ اسی وقت ہوگا جس کا میں نے کل ذکر کیا، امپاورمنٹ آف وومن. چنانچہ 50 اور 1 کی جو نسبت میں نے کل بتائی ہے کہ میل فیمل ریشیو 150 کا ہوگا، جو حدیثوں میں جس کا ذکر آیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کیا آپ اپنے ارد گرد میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. کیا جس کو کہتے ہیں کھانے والے پرندے یعنی مرغوں میں، اس وقت کیٹلس میں یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن فلاکس میں یہ یونیسیلر سسٹم رائج کر دیا گیا. روزانہ کسی پولٹری فارم میں کروڑوں چکس پیدا کیے جاتے ہیں. جتنا استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بقیہ کو جلا ڈالتے ہیں. چوزے ایک دن مثلا آج مشین سے 1 لاکھ چوزے بنائے گئے، آج اس میں سے 70,000 بکے. 30,000 کو کھلانا رات بھر کے لیے کمرشیلی نقصان دہ ہے. تجارتی طور پر رات بھر 30,000 چکس کو کھلانا، دیکھ ریکھ کرنا نقصان دہ ہے. تو شام کو 6 بجے جب آخری گاڑی سپلائی کی نکل گئی، اس کے بعد سارے چکس کو انہوں نے بھٹی میں ڈال دیا، 30,000 کو. کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. اس لیے کہ دوسرے دن پھر جتنے بنانے ہوں گے بنا لیے جائیں. کل انسان بھی اسی طرح، میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ آج ضرورت ہے جس سائز کی، جس طرح کی چیز کی انسانوں کی ضرورت ہوگی، اور ایک دن ایک انسان کو اگر فوج بنانی ہے 70,000 کی، 70,000 فوج، کل لڑائی ہے تو آج بنا لیے جائیں گے. محض ہیومن نہیں، سب ہیومن بھی ہو سکتے ہیں، سیمی ہیومن بھی ہو سکتے ہیں، پارشلی ہیومن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نصف انسانی بھی ہو سکتے ہیں، جزوی انسانی بھی ہو سکتے ہیں، اور ماتحت انسانی بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جزوی انسانی کیسے ہو سکتی؟ تو جو چیز 1 گھنٹے کے لیے ہو سکتی ہے وہ 1 دن کے لیے ہو سکتی ہے، جو 1 دن کے لیے ہو سکتی ہے وہ 1 سال کے لیے ہو سکتی ہے. تو 1 دن اگر آپ کے نظام تنفس کو چلانے کے لیے آرٹیفیشلی لنگس لگائے جا سکتے ہیں، جب تک آپریشن ہارٹ کا اوپن سرجری نہ ہو جائے تب تک دل کا سارا کام وہ کرتا ہے. کیا جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی اور نظام بلڈ کا پھر دوبارہ بحال کر دیا گیا، تنفس کا بحال کر دیا گیا، تو اس کو ہٹا کے پھینک دیا گیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسم انسانی ہو اور دماغ کے حصے میں صرف مائکرو چپس. یہاں میں اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں کس تناظر میں کہتا ہوں. حدیثوں میں ذکر آیا ہے دابہ کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دابہ سے مراد ہے کہ ایک جاندار پیدا ہو جائے. حدیثوں میں ذکر آیا ہے جساسہ کا، اور ایک ماڈل جساسہ کا بیان کیا گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جساسہ ایک ہے، لیکن اس میں جنس بھی تو ہو سکتا ہے. یہ اور شیطان کا آخری حربہ جو دجال کے بعد، بعض محققین کے اعتبار سے دجال کے بعد، میری رائے بھی یہی ہے کہ دجال کے بعد
جو اس کا آخری حربہ سامنے آئے گا، جسے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تباہ کر دیں گے، وہ یاجوج و ماجوج ہے۔ کبھی آپ حضرات نے غور کیا یاجوج و ماجوج کیا چیز؟ وہ اسی سب ہیومن تخلیق کی علامت ہے، ایک ایسی مخلوق جو انسان نما ہو لیکن بلوں اور زمین کے اندر ریپٹائلز کی طرح رہنے والا ہو، ایک ایسا انسان یا ایسے انسانوں کا گروہ جو شکلاً انسانی ہو لیکن اپنے مسکن کے اعتبار سے وہ زمین کے اندر، بلوں کے اندر، غاروں کے اندر رہنے والا ہو اور غذا کے اعتبار سے مٹی کھانے والا ہو، کسی چیز کو چاٹنے والا، جو ریپٹائلز رینگنے والے جانوروں کی قسم، اور ان کی تعداد ایک دو نہیں ہے بلکہ قرآن نے جو بات کہی ہے کہ وہ ہر نیچی جگہ سے اور ہر اونچی جگہ سے اور ہر دل سے اور ہر چھید سے وہ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ کی تعداد میں نکل آئیں گے۔ تو یہ زمین کا جنسی توازن ختم ہو جائے، یہی ممکن ہے کہ زمین پر گویا 50 گنا یہاں عورت تصور نہیں ہے بلکہ فیمینین تصور ہے، یعنی عورت نما چیزیں ہوں گی۔ جو ابلیس کی آخری کوشش ہوگی کہ اس پورے نظام میں جو نظام انسانی ہے اس کو اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ بالکل اس کے نظام میں جنسی یہ تبدیلی وہ کر دینے کی کوشش کرے کہ یعنی زمین کی آبادی میں 50 گنا زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہو جو تانیس بحیثیت جنس کے ہوں۔ اور زمین پر 1 کروڑوں کی تعداد میں ایسی مخلوق بھی پیدا ہو جائے جس کا ذکر قرآن نے یاجوج و ماجوج کے بطور کیا، جو سب ہیومن ہو، پارشلی ہیومن ہو، جزوی طور پر انسانی ہو یا ماتحت انسانی۔ سب ہیومن سے مراد یہ بھی ہے جیسے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ دماغی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی اگر آپ محسوس کریں تجربے سے، تو یہ جو دیسی مرغے اور مرغیاں ہوتی ہیں یہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور زیادہ ذہنی طور پر تیز ہوتی ہیں، اور جو پولٹری فارمز کے جو ہوتے ہیں وہ سب یعنی لیول، ان کا مینٹل جو لیول ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، آپ نے پایا ہوگا۔ تو جب انسان اس طرح بنا جائیں گے تو وہ بھی سب ہیومن انسان ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے کل فرینکنسٹین کا ذکر کیا تھا۔ فرینکنسٹین یوں تو ایک تصوراتی بات تھی، یہ 1920 میں ایک شخص نے ایک ناول لکھا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو مادے کے اعتبار سے اور مادہ اور روح کے اعتبار سے دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں۔ یہودی 2 طرح کی کوششیں کر رہے تھے، مادہ کو روح سے ملا کر کچھ کرنے کی اور صرف مادے سے کچھ کرنے کی۔ انسانوں کا مسیح پیدا کرنا، انسانوں کا مسیح بنانا، اس کی کوشش 2 راستے سے ہوئی۔ ایک راستہ ہے انسانی جسم کی تخلیق تو مٹی سے کروائی جائے،
اور اس میں انسانوں کے ذریعے روحانی اثرات ڈالے جائیں. میں تھوڑا سا دجال کی تخلیق کی طرف تھوڑا سا اشارہ اس موقع پر کر دوں. یہ کوششیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 100-200 سال پہلے ہونا شروع ہوئی. اور اس کے تجربات آخری آج سے 33-34 سال پہلے جو یہودی روحانیت کی ایک غیر معمولی چیز جس کا ذکر میں نے اختصار سے کیا ہے قبلہ. کہ وہ تلمود کی ایک عبارت ہے برا غورا، اس نے انسان بنایا. تو مٹی، شہد اور کچھ چیزوں سے وہ ایک مجسمہ بناتے ہیں. اور اسے وہ اپنی روحانی توجہ سے متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غولم. غولم ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے ایک کتاب شائع کی ہے غولم، جو یہاں دہلی میں ملتی ہے. اب ان کے سائنسدانوں نے ان کی روحانیین سے مل کر اسی غولم کو منتقل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں سائنٹیفک. تو ایک ہے یہ جو روحانیت میں جسم کو بنا کر اس کو روحانی طور پر متحرک کرنے کی ایک کوشش ہے، جو ان کے روحانیین کا ایک کام ہے. اور دوسرا تصور وہ ہے جہاں صرف مادے کو متحرک کرنے کی کوشش. اسی کا تصور دیا فرینکنسٹین. چنانچہ انگریزی لغت میں یہ ایک روزمرہ ہے فرینکنسٹین. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مشین کا ایک انسان بنایا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کل کہ وہ انسان بننے کے بعد اس کو وہ اپنے ڈائریکشن سے، جس طرح کہا جائے کہ ریموٹ کنٹرول سے، اس کے کام کے موافق اس کو طاقت سپلائی کرتا ہے. مثلا یہ کہ کسی کام کو کرنے کے لیے 1 ہارس پاور کی ضرورت ہے، تو اس نے اس کام کو بتایا اور اسے 1 ہارس پاور کی طاقت اس کو دی. وہ جو انسان مشینی انسان ہے، اس نے 1 ہارس پاور سے اس کام کو کر دیا. پھر اسے ضرورت ہوئی کہ کوئی 10 منزلہ عمارت ہے، اسے اکھاڑ پھینکتا ہے. اب اس کے لیے مان لیجئے اسے 1000 ہارس پاور کی ضرورت ہے، تو اس نے اسے اس 10 منزلہ عمارت کی نشاندہی کی اور اسے 1000 ہارس پاور اسے دیا. اس نے جا کر وہی مشینی انسان اس نے اس عمارت کو اٹھا کر پھینک دیا. تو جو فرینکنسٹین کتاب ہے، جرمن ایک یہودی ہے جس نے اسے لکھا، اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دن اس نے اس کو حکم دیا اور اس کا ریموٹ کنٹرول گویا وہ اسے فالو نہیں کرنے لگا. کتاب میں اس طرح ہے کہ اس نے اسے حکم دیا کہ فلاں کام کرو، بجائے اس کام کرنے کے وہ اسی کی طرف آنے لگا. یعنی مس ڈائریکشن ہو گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کسی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی راکٹری میں کہ غلط ڈائریکشن ہو جائے تو کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ اس نے آ کر اسی سائنٹسٹ کو اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو انگریزی ادب میں جو محاورہ اور روزمرہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جب اپنی بنائی ہوئی چیز ہی اپنی ہلاکت کا باعث ہو جائے تو اسے فرینکنسٹین کہتے ہیں.
ये लेकिन फ्रैंकेनस्टीन का ये तस्वर 1920 में जो दिया गया, क्या आज हकीकत की शक्ल में नहीं आ गया? ये पूरा रोबोटिक्स, जो हजरात साइंस वाले हैं उनको ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है कि रोबोटिक्स ने इस वक्त क्या कुछ नहीं करना शुरू किया है, उसकी छोटी शक्लें हों या बड़ी शक्लें हों। एक मशीन को जो इंसान नुमा है, उसके हाथ हैं, पांव हैं, उसका एक ब्रेन है, उसको हुक्म दिया जाता है कि यहां समंदर के नीचे 4000 मीटर नीचे एक चीज रखी है, उसको ले आओ। वो जाकर ले आता है। उससे कहा जाता है कि यहां दिल है और दिल के पास तुम्हें 2 मिलीमीटर के करीब छेद है, उसको सिलना है और यहां से उसे दाखिल किया जाता है। ये तो अभी आम चीज है। यहां से उसे वो यहां से जाकर दिल में उस काम को कर देता है। कुछ दिनों के बाद सारे जिस्म के सारे ऑपरेशंस जो बहुत ही प्रेसिजन ऑपरेशंस होंगे वो हाथों से नहीं होंगे, वो सब रोबोटिक्स के जरिए होंगे। अब यहां की रग से वो जाकर दिल का ऑपरेशन करे, ये तो वहां की बात नहीं, अब तो यहां ये चीज आ गई है। जी अभी जो मैंने अभी जिक्र किया इस साहब से कि अब तो ऐसी कारें आ गई हैं मार्केट में, चाहे वो बहुत ज्यादा यहां ना आई हो या उनकी कीमत यहां इस वक्त कमर्शियल कीमत 1 अरब रुपए हो, तो कौन वो कार खरीदेगा? कि आप कमरे में बैठे हैं, कार यहां से 2 किलोमीटर दूर गैरेज में है। अगर आपको 8 बजे दिल्ली जाना है तो यहां से आप ड्राइवर भेजेंगे या खुद जाएंगे और जाकर कार को लाएंगे और फिर यहां से दिल्ली रवाना होंगे। अब ऐसी कारें आ गई हैं, लैब ही में सही, कि आपने जुबान से कहा कि मुझे 8:30 बजे जाना है दिल्ली, फौरन यहां आ जाओ, तो जो आपके जेब में जो कंप्यूटर है उसने उसको इत्तला दी और वो ऑटोमेटन है, वो अपने गैरेज से कार निकली, खुद से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आपके दरवाजे पर आई, आपको उसने बताया कि मैं आ गई हूं, आप जाकर बैठ जाएं, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, उसमें फीड हो गया है कि दिल्ली उसे जाना है, कौन से रास्ते पर उसे क्या डिसीजन लेना है, वो लेती हुई आपको दिल्ली पहुंचा देगी। तो सब ह्यूमन काम याजूज और माजूज का जो तस्वीर है उसे गौर करने की जरूरत है कि वो इस रुए जमीन पर इंसान, एक तो ये काम होगा कि मर्द और औरत के तस्वीर में तब्दीली ये हो जाएगी कि मर्दों की तादाद, मर्दों नहीं असली मर्दों की तादाद थोड़ी हो, इंसानी मर्दों की तादाद थोड़ी होगी। बहुत मुमकिन है कि इंसानी औरतों की तादाद भी थोड़ी, और मातहत इंसानी मर्दों की तादाद उससे ज्यादा हो और मातहत इंसानों औरतों की तादाद बहुत ज्यादा हो, और जुज़वी इंसानों की तादाद जिसे भी याजूज और माजूज कहा गया वो बहुत ज्यादा। और जमीन पर निजाम तौलीद कुली तौर पर दरहम बरहम। ये निजाम दज्जाल की वो आखिरी सूरत होगी। लेकिन जो चीज इसके अंदर मुझे बताना मकसूद है वो ये है कि वो मुआशरा किस कदर फसाद आलूदा हो जाए, इसलिए कि वो तो सब इंसान नहीं होंगे ना, इंसान नुमा कुछ होंगे, और वहां फसाद और बिगाड़ और खराबी और कत्ल व गारत गरी और खून का बहना वो किस दर्जे में होगा इसका तस्वुर किया जा सकता है। इसीलिए
قبلانی ان روحانیین کو کہتے ہیں جس کا ذکر ابھی میں نے کیا. ایک قبلانی نے وہ کتاب لکھی ہے جو بہت مشہور ہے, آپ حضرات نے اسے پڑھا ہے. یعنی یہ بھی ایک ذکر ہے کہ ہمارے افراد بعض باتیں جو میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں ہیں, سب چیزیں دکھ رہی ہیں سامنے, لیکن جب ہم غافل ہو گئے تو ہم کچھ نہیں جانتے. یہ دو کتابیں جن کا میں نام بتا رہا ہوں, شاید ہی کوئی ایسا انگریزی داں ہوگا جو اسے نہ جانتا. ایک کتاب کا نام ہے دی اینیمل فارم, اور دوسری کتاب کا نام ہے 1984. اسی آتھر کی یہ دونوں کتابیں ہیں, اینیمل فارم اور 1984. اس میں جو تصور ہے اینیمل فارم کا وہ وہی کیفیت ہے جو یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہوتے وقت ہو سکتی ہے زمین پر. یعنی یہ دنیا, پوری انسانی دنیا ایک باڑے کی طرح ہوگی جہاں جاندار ہے. اینیمل فارم کا یہی تصور کہ وہ فارم ہاؤس انسانی جہاں یہ سارے جاندار. یہ میں نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ہوتے ہوتے پیدا ہوتی, اور جتنی آزمائشیں ہیں وہ اسی کے سائے میں ہوں گی. انفجار مال ہوگا اور انفجار جنس ہوگا, ان دونوں کے تحت جو صورتحال زمین پر ہوگی وہ. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو بحیثیت ایمان کے مومن ہیں, مومن فرد ہیں اور مومن امت ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آزمائشیں ہوں گی؟ کیا چیلنجز ہوں گے؟ کیا مصیبتیں آئیں گی؟ اور ان مصیبتوں سے اور ان چیلنجز سے سامنا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو قوائف سامنے آئے اس سے یہ بات تو بخوبی ظاہر ہو گئی ہوگی کہ صورتحال ہماری اور آپ کی سوچ سے سوا ہے, اس کی سنگین. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصرت کے بطور بھیجا جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ انسانی معاشرہ, مومن انسانی معاشرہ اپنی ساری قوت کے باوجود بے بس ہو جائے گا, اور اللہ ہی تعالی ہے جو مدد فرمائیں گے. لیکن اس ذیل میں دو باتیں تو بہت واضح ہیں. اللہ تعالی مدد اسی وقت فرمائیں گے جب انسانی مومن جمعیت میں کوئی مدد کا طالب ہوگا, اور مدد کا طالب وہی ہوگا جو حق پر جمع رہنا چاہتا. تو حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ فساد کا زمانہ شروع ہوگا, اہل ایمان, اہل کفر میں تو کمی نہیں ہوگی, اہل ایمان میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کمی دو طریقے سے ہو سکتی. ایک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں کوالٹی کے اعتبار سے کمی, کیفیت کے اعتبار سے کمی. تو کیفیت کے اعتبار سے کمی یہ ہوگی کہ لوگ مومن جیسے نام والے ہوں گے لیکن ان کی زندگی دراصل باطلانہ ہو جائے گی, کافرانہ ہو جائے گی. اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ فسق عمل ہوگا, فسق عمل بڑھتے بڑھتے فسق عقیدہ کی صورت اختیار کر لیں. لوگ مومنوں جیسے نام والے ہوں گے لیکن اسلام ان کی زندگی سے جزوی یا کلی طور پر رخصت ہو چکا ہو, چاہے مجبوری کے نام پر ہو چاہے بطیب خاطر ہو, ان کی پسند سے. اور یہ مومن معاشرے کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہوگا, کیا عامی انسان, کیا غریب انسان, کیا امیر لوگ,
کیا اہل علم، کیا علماء، کیا عام. احادیث میں سب کا تذکرہ ہے. بلکہ بعض تذکرے تو بہت بھیانک ہیں. میں صرف اشارے میں ایک جو بہت بھیانک تذکرہ ہے اس کا ذکر اشاروں میں ہی کرنا چاہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر رہو گے. ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، اور اگر ان میں سے کوئی گوہ کے دل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسو گے، تم بھی داخل ہوگے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اگلے لوگ سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ کی تاریخ کیا ہے اور قرآن یہود و نصارہ پر کا جائزہ کس طرح لیتا ہے؟ ایک گفتگو جو سرسری گزر گئی ہے اس کے کچھ حصے اس اشاراتی حصے میں بھی میں بیان کرنا چاہتا. میں نے کہا تھا کہ یہ ضرورت شعری نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل، اور کبھی وہ یہ کہتا ہو یا اہل الکتاب، اور کبھی کہتا ہو الذین اوتوا الکتاب، اور کبھی وہ کہتا ہو الذین ہادو. یہ ضرورت شعری نہیں ہے. اگر یہودیوں کی تاریخ سے واقفیت ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن نے بما کنتم تعلمون الکتاب میں اس کے کچھ حصے اس اشاراتی حصے میں بھی میں بیان کرنا چاہتا. میں نے کہا تھا کہ یہ ضرورت شعری نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل، اور کبھی وہ یہ کہتا ہو یا اہل الکتاب، اور کبھی کہتا ہو الذین اوتوا الکتاب، اور کبھی وہ کہتا ہو الذین ہادو. یہ ضرورت شعری نہیں ہے. اگر یہودیوں کی تاریخ سے واقفیت ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن نے ایک ایک نبض پر انگلی رکھ دی. کہاں کہاں کیسے کیسے فساد برپا کیا گیا. اور جب قرآن کا یہ پورا منظرنامہ سامنے آ جاتا ہے تب اس حدیث کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کے اصلی مخاطب کون ہے. کہ تم سے کون مراد ہے؟ تم ان کے نقش قدم پر چل کر رہو گے. قرآن نے عام بنی اسرائیل کو بہت کم مخاطب کیا، یعنی پوری جمعیت اسرائیل بنی اسرائیل چند مقامات پر صرف مخاطب کی گئی ہے. جب ذکر ہوتا ہے اہل الکتاب، اوتوا الکتاب، بما کنتم تعلمون الکتاب میں کنتم کون؟ عام بنی اسرائیل نہیں. بما کنتم تعلمون الکتاب میں عام بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ علماء بنی اسرائیل. الذین ہادو اس فساد عظیم کی تاریخ بیان کرتے ہیں. یہ الفاظ الذین ہادو جو شیطان سے تحالف کر کے اس قوم میں جو کتاب و سنت کی حامل تھی اس نے اللہ سے بغاوت کی، اور یہ بغاوت کرنے والے لوگ علماء یہود تھے.
چنانچہ قرآن نے 2 نام متعین کر دیے، احبار اور ربانیین. اسی کی ایک شق ہے رہبانی. جن حضرات نے یہودیت کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں ربانی ادب کیسے پیدا ہوا، ربانک لٹریچر. اور معاشرہ کتنے قسم کے لوگوں پر مشتمل ہو گیا. فریسی اور صدوقی، ایسا نہیں، یہی 2 طبقات تھے. عام بنی اسرائیل ایک طبقہ ہے بڑا، اس بڑے طبقے میں 2 طبقے ڈیولپ ہوئے. یہ میں انجیل کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ عام بنی اسرائیل میں 2 طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقہ فریسی ہے اور ایک طبقہ صدوقی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی دونوں کو مخاطب کیا ہے، اے فریسیو اے صدوقیو. حضرت عیسیٰ کے پیچھے کون پڑے اور حضرت عیسیٰ کو جو سزا دینے کی کوشش کی، جو عدالت بیٹھی تھی اپنی عقل کے مطابق، وہ کن پر مشتمل تھی؟ اور جو سارے مباحثے ہیں وہ کس سے متعلق ہیں؟ عام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے کچھ نہیں کہا، انہیں کچھ نہیں معلوم. یہ سارے معاملات تو فرنسیوں کے ہیں یہود اور صدوقیوں کے ہیں. تو اس میں یہ 2 طبقوں کی ابتدائی باتیں بتا دوں کہ جو لوگ فریسی تھے یہ وہی حضرات تھے جو ایک طبقہ بن گیا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی حقیقت ہم جانتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، کہا کہ آپ کیا جانے دین کو، آپ تو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں. اور تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ کیا کہ جو کشمکش کل برپا ہوئی تھی اور جو فساد کل پیدا ہوا تھا وہ فساد پیدا ہو کر رہے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اگر اسے سمجھنا ہو تو شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ جو لکھی ہے اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ارتقاء امت مسلمہ میں کیسے ہوگا. یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، اس کی بہت پیچیدگیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے نظام اسلامی میں، یعنی کل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ سب جب تشریف لائے اور حضرت یرمیاہ اور حضرت حزقیل، اس وقت کیا ہوا تھا، یکے بعد دیگرے کیا ہوا. حضرت داؤد کے بعد سے لے کر حضرت داؤد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان تمام انبیاء کرام کو کن سے سابقہ پیش آیا، ان کی تکذیب کس نے کی اور کون ان کی جانوں کے در پہ ہوئے اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے بالآخر ان میں سے بیشتر کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو کر رہیں گے اس امت میں، اور اس کی تعلیم بھی آپ نے فرما دی کہ شبرن شبرن زران زران، یہ تعلیم کی بات ہے کہ ایک دم. اور دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک جوڑی دوسری جوڑی کے بل یعنی گویا کی طرح ہوتی ہے، مشابہت، نال بن نال، ایک جوڑی دوسری جوڑی سے ملتی ہے. تو بنو اسرائیل میں جو فساد
پیدا ہوا، جس طرح کا فساد تھا یہی فساد امت مسلمہ میں پیدا ہوا، جس طرح کا فساد تھا یہی فساد امت مسلمہ میں پیدا ہوا۔ بلکہ اگر اس کی اور تشریح کر دی جائے تو اس میں کچھ اور بھی متون میں بعض اور چیزیں بھی ہیں گناہوں کی، تو انہوں نے ایسا کیا تھا تم بھی ایسا کر کے رہو جی بتائیے۔ تو عطا کے معنی صرف کرنا نہیں ہے، اس کا جواب فراہم کر دینا بھی ہے۔ آپ غور کریں گے اس کا جواز فراہم بھی کر دینا چاہیے۔ قرآن نے ایک بہت ہی پیچیدہ فساد کو ظاہر کیا ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ اسم کو فعل بنا دیا جائے، لیکن جب کسی ریئر واقعے کو بتانا ہو اور وہ غیر معمولی واقعہ بغیر اس کا حوالہ دیے ہوئے ممکن نہ ہو تو لوگ اسی اسم کو فعل بنا دیتے ہیں۔ مثلا کبھی کہا گیا نیکسلائزڈ، نکسل باری تو ایک جگہ تھی سلیگوڑی کے پاس، وہاں کچھ لوگوں نے ایک مخصوص فکر کے ساتھ کچھ کاروائیاں شروع کی تو اس کو کہا گیا کہ یہ نکسل باری تحریک ہے، پھر وہ گھٹتے گھٹتے نیکسلائٹس ہو گئے۔ جو لوگ جانتے ہیں یہ 68 67 کی یہ تشکیل ہے، چارو مجمدار اور سانو سانیال ان کو جانتے ہوں گے۔ اب نکسل باری نکسلائٹس کہتے ہیں، وہ ایک نام ہے نکسلائٹس، اور اسی سے اس کے فعل کو بھی استعمال کیا گیا۔ قرآن نے بھی اسی طرح کیا۔ لفظ ثبت فعل کی حیثیت سے اس کا استعمال کیا کیا ہے؟ یثبتون، یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ یثبتون ہے کیا؟ یہ جرم کون سا ہے؟ اور ثبت کیا ہے؟ میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ ثبت ایک بیان ہے، لہذا عربی سے صرف عربی جاننے سے ثبت نہیں سمجھنا۔ جبکہ قرآن نے 2 جگہ بہت عجیب و غریب استعمال کیا ہے، سباتا۔ اگر آپ نے سنیچر کہا ہے تو وہ سباتا کیا ہے؟ سمجھ لیں؟ جب سب کے معنی اگر یہ کوئی اسی غلط فہمی میں ہے، اور یہ ساری شان نزول کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو بدل دیا تھا، سنیچر کے دن کو، اس دن تو وہ گھیر لیتے پانی کو اور اتوار کے دن پکڑتے مچھلی، یہ کہتے ہیں نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رات کو سباتا بنایا ہے تمہارے لیے۔ تو سب کے معنی اصلی ہیں کیا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے جو جرم کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے